بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کس کس بات کا رونا رویا جائے، یہ حالات ہیں اب ملک میں کہ امن و امان کی صورتحال سنبھل نہیں رہی، اور اوپر سے اب فرقہ وارانہ فسادات کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ میاں والی میں، کالا باغ میں کرفیو لگانا پڑ گیا ہے۔ اندازہ لگائیے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ افسوسناک بات ہے کہ چہلم امام حسین کے موقع پر اس طرح سے یہ فرقہ وارانہ فسادات سامنے آئے کہ پورے علاقے میں کرفیو لگانا پڑ گیا، سکول بند کر دیے گئے، مارکیٹس بند کر دی گئیں، اور علاقے کے لوگ کہتے ہیں یہ صرف اور صرف حکومت کی غفلت کی وجہ سے، ڈی سی کی غفلت کی وجہ سے، ڈی پی او کی غفلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جب پتہ ہے کہ حساس معاملہ ہے اور اس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے تو فوری طور پر رد عمل کیوں نہیں دیا؟ اب وہاں پر دو گروپوں کے درمیان یہ سارا معاملہ خراب ہوا، دو بچے اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، یہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ ہوا یہ کہ اب چہلم امام حسین کے موقع پر جو جلوس نکلتے ہیں اسی طرح سے جلوس نکلا، پھر ایک مسجد کے باہر وہاں پر بدمزگی ہوئی، وہ بڑھتی زیادہ پھیل گئی، اور پھر اس چیز نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے پھر ایک دوسرے پر تشدد شروع کر دیا گیا۔ علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پولیس کو بر وقت اطلاع دی تھی، پولیس آ کر موقع پر ہی حالات کو کنٹرول کر سکتی تھی، لیکن پولیس وقت پر نہیں پہنچی۔ حالات بگڑتے چلے گئے، اتنے بگڑے کہ رینجرز کو، فوج کو طلب کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا جی آئی جی صاحب آخرکار آئے ہیں، انہوں نے دونوں طرف کے علماء سے بات کی ہے، اس کے بعد صورتحال کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ حالات کتنے خراب ہوئے کہ کرفیو لگانا پڑ گیا، کم از کم 2 جانوں کی خبر ہے کہ جی وہ 2 جانیں چلی گئیں، بچے تھے۔ تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ مریم نواز صاحبہ کی اگر بات کی جائے تو وہ ہر امتحان میں، ہر چیلنج میں بری طرح سے فیل ہوتی نظر آئی ہیں، بری طرح سے۔ جب سے وہ آئی ہیں آتے ہی آپ دیکھیے کہ گندم کا سکینڈل آیا، کسانوں کا معاشی قتل ہوا، گندم نہیں خریدی گئی، کوئی انہوں نے صحیح طرح انکوائری نہیں کی کون اس کا ذمہ دار ہے، کس طرح سے باہر سے گندم منگوائی گئی اور لوکل کسانوں سے گندم نہیں خریدی گئی، یہ سب کچھ جو ہوتا رہا، ان کو صحیح قیمت نہیں ملی، اس پر کچھ نہیں وہ کر سکیں۔ اسی طرح بھاول نگر میں جو پولیس پر تشدد ہوا، وہ بھی ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس تھا، وہاں بری طرح ناکام ہوئیں۔ ابھی آپ نے کچے کے ڈاکوؤں کی صورتحال دیکھی ہے، اس میں وہ بری طرح ناکام، اتنے پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، ابھی تک کچھ نہیں اس کا ہو سکا، کوئی بڑی کارروائی نہیں ہو سکی۔ اب یہ کیس بھی دیکھ لیجئے کہ فرقہ واریت پھیلی ہے، فرقہ وارانہ فسادات پھیلے ہیں، اور اس کو پہلے کنٹرول کرتے، پہلے سے کچھ انتظامات کرتے، وہاں پر ناکامی، جب یہ حالات ہو گئے پھر ناکامی۔ اب علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی اور ڈی پی او کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہاں یہی ہوتا رہے گا، لیکن جو اصل جن کی غفلت ہے ان کے بارے میں کچھ نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی توجہ ہی نہیں ان کاموں پر۔ آپ یہ دیکھیں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک ریئیکشن، ایک رد عمل دیا جاتا ہے، مذمت کی جاتی ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ ساری پولیس کو انہوں نے کس طرف لگایا ہوا ہے؟ پی ٹی آئی کے خلاف لگایا ہوا ہے، ساری پولیس کو۔ کسی کا پروموشن کا مسئلہ ہے، کوئی اس کے لیے مراد کا، اس نے گڈ بکس میں آنا ہے، جتنے پی ٹی آئی کے لوگوں پر وہ ظلم کرے گا، تشدد کرے گا، پکڑے گا، ان کے خلاف جو بھی کارروائی کرے گا۔ اور میاں والی میں دیکھیے نا، عمران خان کا آبائی حلقہ کہا جاتا ہے، وہاں پر تو خاص طور پر توجہ دینی ہے، خاص وہاں پر بندہ لگانا ہے انتظامیہ میں، پولیس میں، جو ان کے اوپر زیادہ اچھی طرح کریک ڈاؤن کر سکے کہ میاں والی کے لوگ ہمیشہ عمران خان کو کیوں ووٹ دے دیتے ہیں، تو ان پر زیادہ اچھی طرح سے کریک ڈاؤن ہو سکے، پوری لسٹیں ان کے پاس ہوں کارکنوں کی، کسی طرح سے یہ باہر نہ نکل سکے۔ تو ساری پولیس کو یہی پتا ہوگا کہ یہ اصل کرائیٹیریا ہے مریم صاحبہ کا یا حکومت کا، تو ہم نے وہاں توجہ دے دی ہے، باقی تو ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ پھر یہ بھی ہوا کہ چونکہ بلوچستان میں جو حالات بنے اس کے بعد تمام پولیس کو الرٹ کیا گیا، تمام علاقوں کی پولیس کو، کہ کہیں بھی خدا نخواستہ کچھ ہو سکتا ہے، تو ان کی توجہ وہاں بھی رہی ہے۔ یہ بھی اندر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، کیونکہ بلوچستان میں دیکھیے کہ 20 گھنٹے میں اتنی دہشت گردی کارروائیوں، 20 گھنٹے کے اندر اندر کہ 47 لوگ جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ 23 تو آپ دیکھیں کہ ٹرکوں اور بسوں سے اتار کر پنجابیوں کو، سرائکیوں کو شناخت کر کے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اندازہ لگائیں آپ۔ پھر 10 مزید لوگ جن میں پولیس اور لیویز کے اہلکار ہیں وہ بھی شہید ہوئے، 5 عام شہری اس میں شہید ہوئے، وہ فائرنگ کر کے، حملہ کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ 14 ہمارے سیکورٹی کے جوان وہ آپریشن میں شہید ہوئے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، اس میں دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 20 گھنٹے 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ کچھ ہوا ہے۔ اچھا، اب حکومت آپ دیکھیں دوسری طرف کیا کر رہی ہے، یعنی نئے مسائل کھڑے کرتی ہے حکومت۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف کیا کیا گیا، مری میں رات گئے، مری میں اب میاں نواز شریف صاحب وہاں ہوں گے، مریم صاحب وہاں پر بہت زیادہ جائیں گے، نواز شریف صاحب زیادہ وقت مری میں گزاریں گے، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اب بادشاہ سلامت کو پسند نہیں آیا
کہ وہ VVIP پروٹوکول میں جب گزرتے ہیں تو ویسے تو سب چیزیں کلیئر ہوتی ہیں, ٹریفک بلاک کر دی جاتی ہے, علاقہ بند کر دیا جاتا ہے, وہاں پہ ایک منی کرفیو لگا دیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی کہیں اتنی بڑی بڑی چوڑی چوڑی گاڑیاں, پروٹوکول کی گاڑیاں, کئی گاڑیاں ہوتی ہیں, تو گزرتے ہوئے تھوڑی تنگی محسوس کر رہے تھے وہ. تو مری میں جیکا گلی میں آپریشن شروع کر دیا گیا. رات گئے 2 بجے کہ جی کچھ لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا, غریبوں کی دکانیں گرانے کے لیے, ان کے وہاں پر جو بھی ان کی پراپرٹیز تھی ان کو گرانے کے لیے کہ جی یہاں پر ہم نے توسیع کرنی ہے تاکہ ہماری بڑی بڑی گاڑیاں, کروڑوں کی گاڑیاں آرام سے گزر سکیں. توسیع کے چکر میں انہوں نے یہ نہیں سوچا غریبوں کا کیا ہوگا, ان سے بات کرتے آپ کو متبادل جگہ یہاں پر دے رہے ہیں اور زیادہ بڑی جگہ دے رہے ہیں, سہولت دے رہے ہیں, کچھ نہیں, بس وہ خیال آیا کہ اچھا یہاں سے رکاوٹ ہے, گرا دو سب کچھ. یہی کچھ انہوں نے کیا. جہاں جہاں جاتے ہیں, ماڈل ٹاؤن میں اگر ان کی رہائش گاہ بنتی ہے تو وہاں پر پارک ہے, اس کو پارکنگ بنا دو, وہاں پر نو گو ایریا بنا دو, بیریئرز لگا دو, عدالتیں مداخلت کریں تو ہٹاؤ, اپنے گھروں کے ارد گرد بیریئرز لگا دو, رائیونڈ محلات کے ارد گرد کوئی سوسائٹی نہیں بن سکتی, کوئی رہائش نہیں رکھ سکتا, اس کو زراعت ڈکلیئر کر دو. اپنے محلات بنانے کے بعد سارا ایریا زرعی ڈکلیئر کر دیا کہ وہاں اور کوئی نہیں آ سکتا, کیونکہ یہ تو سب کیڑے مکوڑے ہیں, یہ پتہ نہیں شودر ہیں, اس طرح سے ہیں, یہ تو نچلے لوگ ہیں, نچلا طبقہ ہے, یہ یہاں کیسے آ سکتا ہے. پھر سرکاری وسائل سے وہاں سڑک بنا دو, عمارات, 4 دیواری, سیکیورٹی کے انتظامات, سارا کچھ وہ کرنا ہے. تو ایک ٹیمپرامنٹ, ایک سوچ ہے. اب بلڈوزرز آ گئے, کرینز آ گئیں, لوگوں کے سارے وہاں پر کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے لوگ نکل آئے, پولیس پر پتھراؤ کیا, بڑی تعداد میں پولیس وہاں پر آ گئی, میدان جنگ بن گیا. وہاں باقاعدہ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کو رات گئے مری کو جنگ زدہ علاقہ بنا دیا گیا ہے. لوگ نکل آئے, پتھراؤ کر رہے ہیں, اور پولیس پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ جی آنسو گیس کے شیل لگائے جائیں گے, یہ سب کچھ کیا جائے گا. انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر چکا ہے, جس طرح الجزیرہ, وائس آف امریکہ وغیرہ, کہ وہاں کے لوگ تنگ ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب جب آتے ہیں, اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں پر سرکاری انتظامیہ بھی تنگ ہے. یہ جب آتے ہیں تو ساری ہماری ڈیوٹیاں وہاں پر لگ جاتی ہیں, ساری انتظامیہ کی, کیا صفائی کا عملہ, کیا بجلی کا محکمہ, کیا دیگر انتظامیہ کے لوگ, پولیس, سب کی توجہ کہ جی میاں صاحب آ گئے ہیں, مریم صاحب آ گئے ہیں, سب کی توجہ وہاں پر ہوتی ہے. اور علاقے کے لوگ تنگ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جگہ جگہ سڑکیں بند, کبھی جہاں یہ نکل رہے ہیں وہاں مسائل, تو ہم تو تنگ آ جاتے ہیں, ہمارا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے جب یہ شاہی خاندان یہاں پر آ جاتا ہے. تو یہ انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہو چکا ہے. یہ تو ان کی حالت ہے, یہ صورتحال ہے, جہاں جاتے ہیں وہاں یہی حالات پیدا کر دیتے ہیں. اب یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں, رپورٹرز بتا رہے ہیں کہ جی یہ رات کی تاریکی میں اتنا افسوسناک یہ کام کیا گیا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف نے پرامن مری کو بھی میدان جنگ بنا دیا ہے, اور جیکا گلی میں وہاں پر باقاعدہ پولیس اور شہریوں کے درمیان تصادم ہوا ہے. یہ ہر جگہ پولیس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے, اور کچھ نہیں, پولیس کا کام صرف یہ ہے. اور انہوں نے کیا کیا کہ نواز شریف, مریم نواز کے احکامات پر رات گئے, انہوں نے ہیوی مشینری کے ذریعے غریبوں کے کاروبار اور دکانیں گرانے کی کوشش کی. وہاں پر پہنچ گئے, دکانیں گرائیں, اور اس پر پھر لوگ مشتعل ہو گئے اور انہیں ان کے خلاف ایکشن ریئیکٹ کیا. پھر انجمن تاجران میاں والی کالا باغ نے ڈی پی اور ڈی سی کے فوری تبادلے کا مطالبہ کر دیا. انجمن تاجران کے مطابق سارا تنازع ان 2 افسران کی بد انتظامی کی وجہ سے ہوا, جو یہ فرقہ واریت کا یہ جو عنصر پایا گیا وہاں پر. پنجاب پولیس کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے, ٹویٹر اکاؤنٹ سے, جو کہ بین ہے ویسے پاکستان میں, اور کہہ رہے ہیں نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, قومی سلامتی کے خلاف یہ کام پنجاب پولیس کر رہی ہے کہ وہاں پر پوسٹ لگا رہی ہے, تو اس کو دیکھنا, وہاں پوسٹ کرنا, یہ سب غیر قانونی ہے, اور غیر قانونی کام پنجاب پولیس نے خود کیا ہے. اور کہا ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور سیکرٹری ہوم پنجاب نور الامین مینگل کا رات گئے کالا باغ میاں والی کا دورہ, امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا. دونوں مکاتب کو پرامن رہنے کی تلقین. جید علماء کرام, ممبران امن کمیٹی سمیت دیگر سینئر پولیس افسران بھی ہمراہ تھے. بین المسالک ہم آہنگی, اتحاد اور رواداری کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے. تمام مکاتب فکر, علماء کرام, کمیونٹی لیڈرز سیکیورٹی اداروں کے تعاون سے امن کا قیام یقینی بنا رہے ہیں. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور. آپ دیکھیں نا کہ ہم آہنگی کی ضرورت ہے, اتحاد رواداری کی فروغ دینے کی ضرورت ہے, بڑی اچھی باتیں کریں گے, لیکن یہ پولیٹیکلی جب آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, پھر یہ کرش کرنے جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. کریڈٹ پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, ایسے لوگوں کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں کہ آپ نے توجہ اس طرف نہیں دوسری طرف رکھنی ہے, تحریک انصاف کے خلاف رکھنی ہے. پچھلے 2.25 سال سے ہم نے دیکھا یہی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ توجہ وہاں پر رہی اور امن و امان کی صورتحال بگڑتی چلے گی. اور اب بھی انہوں نے توجہ اس طرف نہیں دینی, اب بھی کریک ڈاؤن وہی ہوگا, صرف اور صرف تحریک انصاف کا. کوئی جلسہ نہیں ہونے دینا, ان کا کوئی بندہ نہ نکلے, ان کے خلاف ہم نے بیانات دینے ہیں, اس کو کوئی بات نہ کریں. عمران خان کو کوئی سہولت تو نہیں مل رہی, فلاں نہیں ہو رہا, فوبیا ہے عمران خان کا, ساری حکومت اس کے ارد گھومتی ہے. ان کا معیار یہ ہے گورننس کا, معیشت کا, اس سب کا, کہ جی ہم کتنا ان کو دبا کے رکھ رہے ہیں. بس جوڈیشری میں کوئی ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے, ہر طرف ان کو دبا کے رکھنا ہے.
سارے وسائل صرف اس طرف لگے ہوئے ہیں. تمام محکموں کا کام یہ ہے, FIA, اینٹی کرپشن, پولیس, انتظامیہ, سب کا کام صرف اور صرف یہ رہ گیا ہے. کالا باغ میاں والی میں مسلسل حالات خراب ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2 بچے قتل ہو گئے ہیں, 100 سے زائد زخمی ہیں, اور کالا باغ میں کرفیو لگا دیا گیا ہے. تمام تعلیمی ادارے, نجی اسکول اور مارکیٹس بند رہیں گی. پولیس قتل ہونے والے بچوں کی اپنے لاحقین کی مدعیت میں FIR بھی درج نہیں کر رہی, بلکہ پولیس کا اصرار ہے کہ ریاست مدعی بنے گی. یہ جناب چیزیں علاقے سے رپورٹ ہوئی ہیں. یہ ہیں حالات اس وقت پنجاب میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.